سوال یہ ہے کہ ہمارے سلفی بھائی جنہوں نے مسجد لاہور پاکستان میں مسجد السنت النبویہ کے نام سے قائم کی ہے، اسے 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن لوگوں کی طرف سے خاص ترغیب نہیں دیکھتے کہ وہ یہاں پر آئیں، اور زیادہ تر لوگ جو وہاں پر ہیں مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، عام طور پہ عوام ہیں، عامی لوگ ہیں، جیسے صوفیوں کے مختلف طرق، بریلوی یا دیوبندی وغیرہ کہلاتے ہیں۔ تو آپ کی کیا نصیحت ہے امام مسجد اور جو ہے انتظامیہ وغیرہ کے لیے کہ وہ تو سلفی ہیں الحمدللہ، کیسے وہ لوگوں کو اس کی ترغیب دے سکتے ہیں اور بلا سکتے ہیں اس مسجد کی جانب کہ وہ زیادہ سے زیادہ آئیں، شرکت کریں خطبات میں، علمی حلقات میں، اور تعلیم اور جو عقیدے کی تعلیم ہے اس کی جانب رغبت کریں؟ لا يغتر بكثرة العدد ولا يستوحش بقلة العدد. لا يغتر إذا جاء الناس الكثير ولا يستوحش إذا جاء الناس القليل حول الدعوة هذه، لأن هذه الدعوة هي دعوة الله تعالى يحملها الأنبياء والرسل ومن جاء بعدهم من العلماء ومن سار على دربهم، فهي دعوة عظيمة وأمورها ليست بهينة، فمن عرف هذه الدعوة وخيرها العظيم لا يتأخر. لكن الناس عندهم جهل، ولا سيما مع مرور السنين الطويلة عليهم، ويخيم عليهم أهل الباطل من أصحاب الفرق الضالة، من أصحاب التصوف، من أصحاب الشركيات، من أصحاب الحزبيات، فأضل الناس ضلالا كبيرا. فأنا أنصح إخواني في هذا المركز، الإمام والمدرسين جميعا، أن يصبروا على تعليم الناس ويتحملوا المشقة ويستمروا على ذلك. هذا أولا. تفضل. نعم، شیخ حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعوت اللہ جو داعی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، وہ لوگوں کے کم آنے سے، قلت تعداد کی وجہ سے غمگین نہ ہو، اور نہ ہی کسی دھوکے کا شکار ہو کہ لوگ کم ہیں تو دعوت صحیح نہیں، اور نہ ہی جو ہے لوگوں کی کثرت کی وجہ سے کسی دھوکے کا شکار ہوں کہ زیادہ لوگ کہیں اور ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ یہ جو دعوت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے، عظیم دعوت ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت ہے، اور جو بھی ان کے طریقے پر چلے، صحابہ، سلف صالحین اور جتنے بھی ائمہ اور ان کے طریقے پر چلنے والے اسی طرح دعوت دیتے رہے ہیں، اور یہ کام آسان نہیں ہے، مشکل ہے اور بھاری ذمہ داری ہے، چنانچہ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں لوگوں کے ہاں طویل عرصے سے اور سالوں سے ان کے ہاں جہالت پائی جاتی ہے، اہل باطل ہیں، گمراہ فرقے ہیں جن کے ساتھ آباء و اجداد ان کے چلتے چلے آ رہے ہیں، تو ان میں رچ بس گئی یہ چیزیں، اور اصحاب الحزبیات ہیں، یعنی مختلف جماعتوں والے ہیں اور شرکیات تک والے ہیں، گمراہ فرقے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ صبر کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اس تعلیم کی طرف لانے کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہے، جس طرح انبیاء کرام نے صبر کیا تھا، اور لوگوں کی کم تعداد کی وجہ سے غم نہ کریں۔ نام یہ شیخ۔ ثانيا على إمام المسجد وأيضا على المسؤولين في المركز أن يهتموا بتعليم الناس الفرائض والواجبات التي عليهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في مسألة العلم، يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي على كل مسلم ذكرا وأنثى، طلب العلم. والفريضة تبدأ أولا بأركان الإسلام الخمسة، وأولها شهادة أن لا إله إلا الله. لازم نعلم الناس المعنى الحقيقي والصحيح لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الناس لا يعرفون المعنى الصحيح لهذا الركن العظيم ويخطئون كثيرا، فنحن ينبغي أن نعلمهم معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا خالق
ولا مالك ولا رازق ولا مدبر ولا محيي ولا مميت إلا الله. هذا يسمى توحيد الربوبية. كل ما في الكون هو لله تعالى، خلقا وأيضا فناء وأيضا رعاية وتدبيرا، كل ما في الكون. ثم لا بد أن نعلم أن هذا الخالق المالك الرازق الذي يمن على مخلوقاته جميعا بالوجود والرزق والحفظ، هذا الذي ينبغي أن يعبد ولا يعبد سواه. لا يعبد غير الله تعالى كائنا من كان، لأنه لا يعمل شيء ذاك الذي يعبد. أما الله تعالى هو الذي خلق ورزق وملك ودبر، وهو الذي ينفع وهو الذي يضر، وهو بيده كل شيء. فالإنسان ينبغي أن يعبد هذا الله، هو الذي يعبد لا غيره. إذا عرف توحيد الربوبية أقر بتوحيد الألوهية، أن لا يعبد إلا الله تعالى، وأن هذا الذي يعبد هو الله الأحد الفرد الصمد الرحمن الرحيم العزيز الملك، له أسماء سمى نفسه بها، جاءت في القرآن والسنة، وهذا يسمى توحيد الأسماء والصفات. ولازم نبسط لهم هذه المعاني ونضرب لهم الأمثال حتى يعوا ذلك. وأضرب لكم مثال على هذا كان في أمر الجاهلية الأولى. آتي إن شاء الله بعد الترجمة. تفضل. نعم یا شیخ فرماتے ہیں آگے کہ ہمیں چاہیے امام مسجد ہو یا مسجد کے مسئولین ہوں یا مرکز کا جو اہتمام کرتے ہیں وہاں پر، کہ لوگوں کو تعلیم دیں واجبات اور فرائض کی جو ان کے اوپر فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ جو طلب علم کا مسئلہ ہے، اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو. اور سب سے پہلے جو فرائض ہیں ان کا علم دینا چاہیے، جو کہ ارکان اسلام ہیں. ارکان اسلام خمسہ یعنی 5 ارکان اسلام ہیں. ان میں سے جو سب سے پہلے ہیں وہ گواہی دینا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. اس کا حقیقی معنی اور مفہوم صحیح طور پہ بیان کرنا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کا صحیح معنی نہیں جانتے، اس کے غلط مفاہیم بیان کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور اس میں سب سے پہلے توحید ربوبیت ہے کہ لا خالق لا مالک ولا رازق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، مالک نہیں، رازق نہیں، مدبر نہیں، کائنات کو چلانے والا، محیی و ممیت نہیں یعنی زندگی اور موت کا مالک نہیں. ہر چیز جو کائنات میں ہے، کل ما فی الکون، جو بھی کائنات میں چیزیں ہیں ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، پیدا بھی وہی کرتا ہے، اس کو ختم بھی وہی کرتا ہے، فنا بھی وہی دیتا ہے. تو یہ جتنے بھی اعمال ہیں اور مخلوقات کو پیدا کرنا اور ان کو چلانا، اس کو رزق دینا، یہ تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ توحید ربوبیت ہے، رب ہونے میں اکیلا ماننا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبادت کا بھی مستحق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی غیر اللہ. لا الہ الا اللہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ وہی اکیلا خالق اور مالک ہے. اور یہ توحید الوہیت ہے، توحید عبادت ہے، جس پر ایمان لانا ضروری ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں الاحد الصمد الفرد الرحمن الرحیم العزیز الملک، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، رحم کرنے والا ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے. یہ اسماء قرآن و سنت میں ذکر ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اس کو توحید اسماء و صفات کہتے ہیں. تو ان کے معانی کو جاننا، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اور میں آپ کے سامنے ایک مثال ذکر کرتا ہوں. نامیہ شیخ. كان رجل في أيام الجاهلية وكان يعني يعبد الأصنام، وهذا الرجل اسمه راشد بن عبد الله السلمي، كنيته أبو أثيلة. وهذا راشد كان يعني ساجنا يخدم الأصنام ويعبدها غيره، ولذلك كان يهتم بذلك
ثم أن له أولاد أسلموا وعرفوا الدين الحق وهداهم الله تعالى، فكانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أن هؤلاء الأولاد أرادوا لأبيهم أن يدخل الإسلام، فكانوا ينصحونه ويبينون له فضل الإسلام وعظم الإسلام، وأن الإنسان لا ينبغي أن يعبد حجر ولا مدر ولا حيوان ولا إنسان ولا قبر. فكان الحمد لله هذا الأب يأبى، فجاءوا ذات مرة إلى صنمه ووضعوا عليه يعني من الغائط حق الحيوانات، ويعني مزقوا عليه أشياء جثث فيها ريحة كريهة، وأيضا وضع عليه ثعلب ميت فوق رأس هذا الصنم. فجاء هذا فوجد على صنمه هذه القاذورات، فغضب فنظف هذا الصنم، ثم بعد ذلك ذهب وجاء اليوم الثاني فوجد ثعلب يبول على صنمه من فعل أولاده، فغضب على ذلك وجاء بالسيف وعلقه على كتف هذا الصنم، فقال دافع عن نفسك، إذا جاء الثعلب دافع عن نفسك. ثم رجع اليوم التالي فوجد الثعلب قد بال على رأس إلهه وصنمه الذي يعبده ويتخذه إله. فقال هذه الأبيات: أرب يبول الثعلبان برأسه ألا ذل من بالت عليه الثعالب. فحطم الصنم وذهب مع أولاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام، فسماه الرسول عليه الصلاة والسلام راشد ابن عبد الله السلمي، وهو صحابي جليل معروف سيرته رضي الله تعالى عنه. فهنا هذه المسألة فيها تنبيه على أن الإنسان يعني يدعى إلى دين الله تعالى لبيان أن الذي يعبد هو الله القادر المالك الرازق المحيي المميت، ولا يعبد صنم حجر لا ينفع ولا يضر، ولا يعبد ميت قد أفضى إلى الله ويتخذ إله أو مع الله شريك، ولا يعبد بقر ولا يعبد غنم ولا يعبد فأر ولا يعبد من هذه المعبودات التي نسمع عنها في العالم التي لا يقبلها عقل. فينبغي أن ننبه الناس على أن من خلق السماوات والأرض والجبال وخلق الإنسان وخلق الحيوان هذا هو المالك للكون جميعه كله، فهو الذي يعبد. ولذلك لا بد أن نبين الآيات الكونية التي أوجدها الله تعالى بقدرته سبحانه وأنه قادر على إزالتها. ثم أن الله تعالى بعث إلينا رسل وأنبياء يبينون لنا لماذا خلقنا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن نعلم الناس لماذا وجد هذا الكون، ولماذا وجد فيه الإنسان، ولماذا وجد فيه الحيوانات. كل هذه لعبادة الله تعالى. والإنسان هو الرجل، الإنسان المرأة والرجل العاقل الذي يعبد الله تعالى بما جاء به الأنبياء. وكل ما في الكون هذا من غير الإنسان خدمة الإنسان هذه تخدمه، وسخرها الله تعالى لذلك، فلها شأن عظيم. وكل من في الكون عابد، البقر والغنم والحجر والمدر كل هذا عابد لله تعالى، ولكن لا نعلم كيف عبادتهم. هم يذكروا الله ويعبدوا الله على ما خلقهم الله تعالى، ولا نعلم كيف ذلك، ولا يهمنا أن نعلم.
الذي ينبغي أن نعلم أن جاءتنا الرسل وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام وأمرنا بتوحيد الله وأنه هو الواحد الخالق المالك الرازق المدبر المعبود، ونتوجه إليه بالعبادات بكل أنواعها، الصلاة وصيام وقراءة وقرآن ودعاء وحج وعمرة وكل ذلك. هو الواحد لا شريك معه، مع محبتنا لله تعالى، ومع أيضا خوفنا من الله تعالى، ومع رجاءنا من الله تعالى، ومع تقربنا إلى الله تعالى. والله تعالى رؤوف بعباده، إذا كانوا وحدوه وعبدوه أنزل عليهم البركات والخيرات، وإذا طغوا وتجبروا إذا نزلت الخيرات عليهم فهي استدراج، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. كم من الأمم التي جاء إليها الأنبياء والرسل ولم تؤمن أخذها الله أخذ عزيز مقتدر ودمرها، ولهم عذاب عظيم يوم القيامة في النار، عذاب سرمدي. لكن المسلم الذي يوحد الله تعالى ويعبد الله تعالى ويتوب إلى الله تعالى ويصلي ويصوم ويفعل العبادات التي شرعها الله وبينها الرسل، هذا كريم عند الله عزيز، يموت على خير ويدخل الجنة على خير. فلا بد أن نعلم الناس هذه الأمور بكل بساطة وسهولة. لما ترى واحد يعبد بقر ولا يعبد شمس تقول لك كيف تعبد هذا مخلوق، ماذا يفعل لك هذا؟ فتنبهه للمسائل، مسائل عقلية، ثم تنبهه لأن هناك معبود خالق من هو الله تعالى. كيف عرفنا بما نرى من الكون، وعرفنا ما جاء الأنبياء وخاتم الرسول، وهذا القرآن والسنة بيننا. هذا بارك الله فيك. تفضل. نعم. شیخ حفظہ آگے فرماتے ہیں توحید کی اقسام ذکر کرنے کے بعد ایک مثال ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام راشد بن عبداللہ سلمی ابو اسیلہ کے نام سے جو مشہور تھے. وہ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، اس کے جو مجاور بن کے بیٹھتے ہیں خدمت گزار بھی تھے اس کے، اور اس معبود کے ساتھ یعنی اس بت کے ساتھ دیگر بتوں کی بھی اور معبودات کی بھی عبادت کرتے تھے. اور ان کی جو اولاد تھی وہ اسلام لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے، ان کے پاس گئے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے والد جو ہیں وہ بھی ایمان لے کر آئیں. ان کے سامنے اسلام کے فضائل ذکر کرتے، اسلام کے محاسن ذکر کرتے اور اچھائیاں بیان کرتے اور شرک کی برائیاں بیان کرتے کہ کوئی قبر ہو، کوئی انسان ہو، کوئی حیوان ہو، کسی کی بھی اللہ تعالیٰ کے سوائے عبادت نہیں کرنی چاہیے. تمام چیزیں ذکر کرتے کہ تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو ایک دفعہ یہ انہوں نے کیا کہ وہ ان کے بت کے پاس آئے اور جو ہے اس پر گندگیاں وہاں پر ڈال کر چلے گئے، جانوروں کے جو گوبر ہوتے ہیں اس قسم کی چیزیں، پیشاب وغیرہ، جس میں سے گندی بدبو بھی آ رہی تھی، اور ایک مردہ لومڑی بھی اس کے اوپر چھوڑ کے چلے گئے. تو وہ آیا اور اسے شدید غصہ آیا، انہوں نے جب آ کر دیکھا اور انہوں نے ان تمام چیزوں کو ہٹایا، اس کو صاف کیا. تو دوسرے دن بھی یہی حال ہوا کہ لومڑی نے پیشاب کر دیا اس کے اوپر آ کے، اور تیسرے دن بھی یہی حال ہوا. انہوں نے پھر کیا کیا کہ ایک تلوار رکھ دی بت کے پاس کہ یہ جو ہے معبود ہیں اور سب طاقتوں کے مالک ہیں تو یہ اپنا دفاع خود ہی کریں گے، دافع النفس، اپنا دفاع یہ خود ہی کریں گے. وہ وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن دیکھا کہ ان کا تو حال اس سے بھی زیادہ برا ہوا تھا. تو پھر جو ہے ان کے بے ساختہ ان سے شعر نکلا کہ رب ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر لومڑیاں پیشاب کریں اور وہ اپنا دفاع تک نہیں کر سکیں. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے. تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راشد بن عبداللہ السلمی جو ہیں جلیل القدر صحابی ہیں کو انعام دیا اور ان کی سیرت معروف ہے. تو یہ بات ہمیں جاننی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی قادر ہے، خالق مالک رازق ہے. یہ جو صنم ہیں، بت ہیں، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاند سورج ہو، کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. لوگوں کو یہ بتلائیں، ان کے دل میں یہ عقلی باتیں بھی ڈالیں جو کائنات میں جتنی کونی اور کائناتی نشانیاں ہیں وہ بتلائیں ان کے سامنے. یہ قبر ہے، یہ میت ہے، جو مزار ہے، یہ گائیں تک کی لوگ عبادت کرتے ہیں جانوروں کی. عقل تک اس بات کو قبول نہیں کرتی. تو لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو اس طور پر اور حکمت کے ساتھ بیان کریں اور بتائیں کہ ہمیں کس سبب سے پیدا کیا گیا ہے، انسانوں اور جنات کو اور تمام مخلوقات کو، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں ہیں ان کے سامنے ذکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اس کی طاقت، اس کے علم پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے
اور وہ ان کو ختم کرنے پہ بھی جو ہے قادر ہے، اور اس نے اس کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا، انبیاء اور رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دین توحید کی دعوت دیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ لوگوں کو آپ تعلیم دیں، بتائیں کہ کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں، انسان جن ہو چاہے حیوانات ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ یہاں تک کہ جو حیوانات ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے طریقے سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے ہمارے قابو میں دیا، مسخر کیا کہ ہم اللہ کی عبادت صحیح طور پہ کر سکیں۔ تو ہم ان کی عبادت کو نہیں جانتے، نہ ہم اس کے مکلف ہیں، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم کس طرح اللہ کی عبادت کریں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ انبیاء اور رسول علیہ السلام جو دعوت لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو نبی کی دعوت کو ہم جانیں، توحید کو جانیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر، خالق، مالک، رازق، مدبر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے جتنے بھی اعمال ہیں، دعا کرنا ہے، پکارنا ہے، پناہ طلب کرنا ہے، قسم کھانا ہے، جو ہے جتنے بھی عبادت کی اقسام ہیں، نظر و نیاز، قربانی ہے، سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اکیلے کے لیے۔ اسی طرح جو دل کی عبادت ہیں وہ بھی ساری اللہ کے لیے، محبت، خوف، رجا، امید، تقرب الی اللہ، یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم انہیں بتلائیں، اللہ کی محبت ان کے دل میں ڈالیں اس طرح توحید کے ذریعے کہ اللہ رؤوف اور رحیم ہے، اپنے بندوں کے ساتھ بڑا شفیق اور مہربان ہے، جو اس کی عبادت کرتے ہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو اس کے برخلاف چلتے ہیں تو انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتا ہے اگر انہیں نعمتیں مل رہی ہیں۔ مومنوں کو تو نعمتیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کو بھی اگر مل رہی ہوتی ہے، ڈھیل ہوتی ہے، پھر اچانک پکڑتا ہے اور ایسے زبردست طریقے سے پکڑتا ہے کہ کہیں کا پھر وہ باقی نہیں رہتے اور ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایسے قادر جو ہے زبردست رب سبحانہ تعالیٰ کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ جو مومنین بنتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے ہوتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی جناب میں توبہ کرتے ہیں، نماز، روزہ اور تمام عبادتیں اس کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت افزائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر کرم فرماتا ہے اپنا، ایسے لوگوں کے اوپر۔ کس طرح لوگوں کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں کہ وہ چاند سورج کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو عقل تک کے خلاف ہے، انسانی فطرت تک کے خلاف ہے۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جو آپ کا خالق، مالک ہے، جس کے آپ محتاج ہیں اور تمام چیزیں اس نے پیدا کی ہیں۔ اور کیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا معبود حقیقی ہے اور وہی رب ہے؟ کائنات میں جتنی پھیلی نشانیاں اس پہ غور فکر کر کے، اور انبیاء رسول علیہ السلام جو دعوت لے کر آئے ہیں اس کے ذریعے سے۔ نعم یا شیخ۔ إذا عرف الإنسان هذا الأمر العظيم ويعني تنبه له، لأن هذا من الفطرة، الإنسان فطرته يعني خلقه الله تعالى موحد، ولم يغير هذه الفطرة إلا من حوله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كما في الحديث الصحيح يبين هذا الأمر، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه، يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني الإنسان يولد على الفطرة، بمعنى أنه قد علم التوحيد فطرة، لكن الذي يغير فطرته الأب والأم ومن حوله، فيجعلون اليهود يجعلون هذا يهودي ابنهم، والنصارى يجعلون نصراني، والمجوس يجعلون مجوسي، والمسلم يبقى على فطرته الأصل. إذن الذي يغير الإنسان المجتمع الذي حوله، فينبغي أن يربى المجتمع على التوحيد حتى ينشأ الناشئة كلهم موحد على التوحيد، فيكون على توحيد الله تعالى على الخلقة التي خلقهم الله تعالى، فطرة الله تعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. إذن لابد نعلم الناس. ثم إذا عرف أن الإسلام هو دين الفطرة وأراد أن يدخل الإسلام، لابد أن نعلمه معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الكلمة العظيمة. ما معنى أشهد؟ أي أقر وأعترف وألتزم أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله غيره،
وأنه هو المعبود. أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ثم أشهد أن محمد رسول الله هو الذي جاءنا بهذا الأمر العظيم، نبي يعني الأمة وخاتم الأنبياء ومرسل الإنس والجن، وعلمنا هذا المعنى العظيم للشهادة. ثم نعلمه شروط الشهادة، شروط شهادة لا إله إلا الله. ما هي شروطها؟ شروطها أول العلم، ثم اليقين، ثم القبول، ثم الانقياد، ثم الصدق، ثم الإخلاص، ثم المحبة، وهكذا. إذا عرفنا شروط لا إله إلا الله ومعانيها بأدلتها عرف الناس ذلك. وسأبعث لكم أنا كتاب إن شاء الله الآن يعني في معنى شروط لا إله إلا الله، مشروحة شرح مبسط تعلمون الطلبة في المركز وتعملون منها محاضرات ودروس وخطب في الجمعة، وتعلمون الناس هذه المعنى شهادة لا إله وشروطها. لا يبقى الإنسان يقول أشهد أن لا ثم لا يفعل شروطها، لا، لابد يفعل شروطها. بهذا تتم معنى شهادة الله علما وعملا. فلا بد أن نعلم الناس هذا الأمر. بارك الله فيكم. نعم تفضل. آگے شیخ فرماتے ہیں کہ جب انسان یہ جان لیتا ہے تو یہ چیز آپ کو جاننی چاہیے کہ انسان کی فطرت میں شامل ہے توحید. اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو موحد توحید والا ہی بنا کر، اسلام والا ہی بنا کر پیدا کیا. اسلام فطرت میں ودیت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ یہ کہ اس کے ماحول اس کو معاشرہ خراب کرتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو بدل دیتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین جو ہے اسے یحودانی او یمجسانی او یرسرانی، کہ اس کے والدین اسے جو ہے یہودی، مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. تو فطرت میں تو یہ موجود ہوتی ہے اس کی توحید اور اسلام، اس کے والدین اور ماحول اسے خراب کرتا ہے. یہودی کا اولاد ہوتی ہے، یہودی بنتی ہے، یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں. تو مسلم معاشرے میں ہوتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے انسان پہ. تو معاشرے کی پھر تربیت کرنا ضروری ہے. اگر معاشرے کا یہ اثر ہے تو ہمیں ماحول اور معاشرے کی تربیت کرنا ضروری ہے اللہ کی توحید پر. خود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فطرت اللہ، اللہ کی یہ فطرت ہے جس پر فطر الناس علیہ، جس پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اسی تعلق سے ذکر کیا ہے کہ یہ دین مستحکم ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. چنانچہ اسلام دین فطرت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی ان کے سامنے ذکر کریں. جب آپ کہتے ہیں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، تو اس کا بتائیں کہ گواہی کا کیا معنی ہے. میں اقرار کرتا ہوں، اس کی پابندی کروں گا، اس کے مانوں گا، اس کے برخلاف کوئی بات نہیں تسلیم کروں گا، نہ عقیدہ رکھوں گا. تو معنی ہے اس کا لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. اور پھر اس کے بعد جو محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس دین کو لے کر آئے، اور وہی خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں کہ جن کی پیروی کرنی ہے، جنہوں نے اس کا معنی صحیح طور پر ہمیں سکھلایا، بتلایا، عمل کر کے دکھایا. تو ہمیں لوگوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کی شروط بیان کرنی چاہیے، اس کی شرائط کیا ہے. صرف زبان سے پڑھ دینا کافی نہیں ہے کہ آپ کو معلوم نہ ہو. تو اس کی شرائط لوگوں کے سامنے تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ذکر کریں کہ وہ علم ہے، یقین ہے، قبول ہے، انقیاد ہے، صدق سچائی ہے، اخلاص ہے اور محبت ہے اس کلمے کے ساتھ. اسے آپ ذکر کریں. تو اس بارے میں کتاب بھی ہے موجود، شیخ فرماتے ہیں. تو آپ اس کو ہر جگہ بیان کریں، اپنے مرکز میں، اپنے دروس میں، اپنے دورات میں، اسی طرح اپنے محاضرات میں، اور جو جمعے کے خطبات ہوتے ہیں اس میں یہ بار بار باتیں ذکر کریں، لوگوں کو ذہن نشین کروائیں کہ لازم ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شروط کی تعلیم ہو، علماً و عملاً، علم بھی ہو اس کا اور اس کے اوپر انسان کا عمل بھی ہو. نعم یا شیخ. ثم نعلم الإنسان يعني مبادئ التوحيد وأصول التوحيد، ونحذره من الشرك بكل أنواعه، ونحذره كذلك من البدع والضلالات اللي في الدين. إذا عرف هذا وآمن بالله وعبد الله لابد أن نعلمه. ثم الركن الثاني للإسلام وهو ركن الصلاة، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. نعلمه يعني معاني الصلاة، وثم كيف يعمل في الصلاة من أولها إلى آخرها، الرجل والمرأة والصغير والكبير، متى يبدأ يصلي، متى يفعل.
لازم هذه وظيفة العلماء، وظيفة المراكز، وظيفة المعاهد، هذه وظيفتها. كذلك يعني يعلمهم الزكاة من عنده مال غني وغير ذلك، وإذا أراد الحج يعلمه أيضا أركان الحج شروطها، وإذا جاء رمضان نعلمهم الصيام. هذه أمور لابد نعلم الناس فيها وندلهم عليها، وهكذا نهتم بأخلاق الناس ونكون يعني نرفق بهم ولا نشد عليهم ولا ننازعهم. يعني هذه النزاع فتنة يأتي بفترة، ولا سيما أن هناك يعني في الساحة أهل ضلال من القبوريين، من الحزبيين، من يعني الدجاجلة الذي يريدون يطغون الناس يدخلون في الكفر. نحن نرفق بإخواننا من الجهلة، نخرجهم من هذا الضلال إلى هدى الإسلام. ثم إذا هداه الله تعالى وفرح واستقر وراء نعمة الإسلام يعلم غيره. هكذا الرجال يعلمون النساء، والنساء يعلمون غيرهم، والرجال يعلمون غيرهم. وبإذن الله تعالى الدعوة تبدأ ضعيفة قليلة، لكن بعد سنين إذا شاء الله تعالى وعمل يعني الناس الدعاء إلى الله بحرص وجهد وبإخلاص أعانهم الله وكثر عددهم، وينفع الله بهذه الدعوة الذي يقوم بها كل إنسان صغير وكبير من مرأة ورجل. فنسأل الله لكم التوفيق. بارك الله فيكم. نعم تفضل. آگے شیخ حفظہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے آگے پھر توحید کے جو مبادی ہیں، توحید کی جو بنیادیں ہیں ان کو ذکر کریں، اس کے اصول ذکر کریں، اس کی جو مخالف چیز ہے جو اس کی ضد ہے یعنی شرک کی تمام انواع و اقسام جتنی بھی شرک کی ہیں انہیں ذکر کریں، تفصیل کے ساتھ انہیں بتائیں، سمجھائیں۔ اس کے بعد جو بدعات ہیں اور اس کے جتنے بھی احکام ہیں، اس کے انواع ہیں، بدعات کی تعریف اور جو چیزیں ہیں بدعات کی، ان سے انہیں آگاہ کریں، ان سے بچائیں، خبردار کریں۔ ان کے بعد جو سب سے یعنی کلمہ شہادت کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے اسلام کا وہ صلاح ہے، نماز ہے۔ یہ اعظم ارکان اسلام ہے، بعد شہادت کے بعد سب سے عظیم ترین اور بڑا رکن ہے اسلام کا۔ بتائیں ان کو اس کی کیا شروط ہیں، وضو کس طریقے سے، طہارت اور نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، اس کے کیا ارکان اور احکام ہیں، تاکہ صحیح طور پر لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، انہیں ہم نماز سکھلائیں اچھے طور پہ۔ تو یہی تو وظیفہ اور کام ہے ان مراکز کا، ان مساجد کا، ان دعات کا، ان علماء کا، ائمہ مساجد وغیرہ، ان کا یہ کام ہے۔ اس کے بعد جو ہے دین کے دیگر جو اسلام کے ارکان ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں ان کو احکامات سکھائیں، حج جس کے اوپر فرض ہوتا ہے اس کو حج وغیرہ کے احکام سکھائیں، اور جو رمضان کے موقع پر جو ہے ان کو روزے کے صیام کے احکام سکھائیں۔ تو لازم ہے کہ ہم لوگوں کو تعلیم دیں ان تمام چیزوں کی جو ارکان اسلام ہے، جو بنیاد ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اسی طرح ان سے ہم اخلاق سے پیش آئیں، اچھے طور پہ نرمی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، جس سے جو ہے وہ اس ہدایت کی طرف آئیں گے۔ کیونکہ وہاں پر ماحول آپ دیکھیں کہ فضا کیسی پھیلی ہے، دجال قسم کے لوگ ہیں، صوفی، قبوری، قبر پرست اور گمراہ ایک سے ایک فرقے وہاں پہ موجود ہیں، عام فضا وہاں پر یہی قائم ہے۔ تو آپ جو ہے اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو دین کی بنیاد کی تعلیم دیں، ہم انہیں اس گمراہی سے نکال کے صحیح اسلام کی طرف لائیں۔ ایک کو ہم لائیں گے تو وہ پھر اپنے ساتھ دوسروں کو لے کر آئے گا، خواتین کو، مرد خواتین کو، اور چھوٹے بڑے ہر ایک کو یہ دعوت پہنچتی جائے گی، آہستہ آہستہ یہ پھیلتی جائے گی، اور کچھ سالوں میں جو ہے یہ جو کمزوری سے طاقت کی طرف جائے گی اس کو قوت ملے گی اللہ تعالیٰ کے علم سے، اور ہمارے محنت اور اخلاص سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیزیں، یہ دن ہمیں دکھلائے گا کہ وہ تعداد بڑھتی جائے گی لوگوں کی، اور لوگ جو ہے پھر شرکیات اور بدعات کو چھوڑ کے توحید اور صحیح دعوت کی طرف آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نام یہ شیخنا۔ أنا أرسلتكم الآن كتابين عن طريق الأخ أسامة. نعم. تجدون فيها يعني أمور التوحيد ونواقض الإسلام إن شاء الله وشروط لا إله إلا الله وأمور هذه تستعينوا بها في دروسكم إن شاء الله في المركز. جزاكم الله. تفضل الإسلام الآخر تفضل. جزاكم الله خير. شیخ حفیظ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 کتابیں بھیجی ہیں جس میں آپ اپنے دروس میں استفادہ کر سکتے ہیں اسلامی بنیادی چیزوں کے بارے میں، جیسے شروط کلمہ لا الہ الا اللہ